يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کا اعلان قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو خصوصی تکریم اور عزت بخشی، اور ہم نے اس کے لیے بر و بحر کو مسخر کر دیا، اور ہم نے اسے پاکیزہ رزق دیا، اور اپنی بے شمار مخلوقات پر اسے فضیلت عطا فرمائی۔ تو انسان اللہ رب العزت کی نظر میں اس کے مقرر کردہ اصول میں اشرف المخلوقات ہے۔ اب اشرف المخلوقات انسان ہے، اور پھر ان انسانوں میں سے مومن افضلیت کے مالک ہیں، ان کو اللہ نے افضلیت عطا فرمائی ہے دیگر تمام انسانوں پر۔ اب مومن اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور دین کا پابند ہے، اور ایک با مقصد مخلوق ہے۔ آج دنیا میں جو اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے ذرائع میسر آئے ہیں، ماضی میں یقیناً ایسے نہ تھے، اور پیغام رسانی کا یہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو وسیلہ عطا فرمایا ہے، تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج، ابراہیم کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو بیت اللہ کے حج کی طرف بلاؤ، اعلان کرو کہ کعبہ تعمیر ہو گیا، حج کے لیے آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں، میری آواز محدود ہے، اور آبادی دور دور تک کوئی نہیں ہے، میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم، میرا حکم پورا کرتے ہوئے اعلان کر دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا میرا کام ہے۔ تو یہ پیغام کو پہنچانے کا اس وقت سے جو سلسلہ شروع ہوا، اب اس میں روز بروز جدت آتی چلی گئی، انسان کی دسترس میں، اس کے علم میں جو کچھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اس سے نئے نئے ذرائع میسر آتے چلے گئے، اور حتیٰ کہ آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں جو میڈیا کے وسائل و ذرائع ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یقیناً بات کو پہنچانے کا اہم ترین ذریعہ آج سوشل میڈیا ہے، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ اللہ رب العزت کی انتہائی بامقصد مخلوق انسان اور پھر مسلمان خاص طور پہ آج بے مقصدیت کی نظر ہو چلے ہیں۔ آج یوں لگ رہا ہے کہ جیسے صرف میڈیا میں نمودار ہونا، اپنا وجود دکھانا، اپنی شخصیت کو وہاں پیش کرنا، بس یہی مقصد بن گیا ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ بولنا بھی بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن اپنی بات اور پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ضرور ہے بولنا۔ اسی طرح دنیا میں بہت سارے معاملات میں جو وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں ان کو ذریعے کی حد تک ہی رکھا جاتا ہے۔ مثلا میں یہ بھی اس میں کہوں گا کہ کھانا پینا بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن جسم و جان کا رشتہ باقی رکھنا اور جسم کو توانائی دینا، تقویت پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ جسے رزقناہم من الطیبات فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، اجازت دی، اس کے لیے مشروع اور اس کے لیے ان کو حلال کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھانے کو ہی مقصد بنا بیٹھے کہ کھانا ہی بس میرا مقصد ہے، تو یقیناً اگر وہ بے ہنگم کھاتا پیتا چلا جائے گا تو بہت ساری خرابیوں، بیماریوں کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بے مقصدیت کی ایک بہت بڑی مثال یہ چیز بھی بن سکتی ہے کہ ایک شخص ایک جگہ سے بس میں سوار ہوتا ہے، کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے اور کسی ایک طرف اس سواری کو لے جایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے بس یہاں سے جا کے وہاں اتر جانا اور وہاں سے اتر کے پھر ادھر کو واپس آ جانا ہے، تو یہ بے مقصدیت کی ایک بہت بڑی مثال ہوگی کہ اب یہ بے مقصد کام ہے، فضول کام ہے۔ ہاں، ذرائع آمد و رفت کو منزل تک پہنچنے کے لیے ذریعے کے طور پہ استعمال کرنا انتہائی مستحسن ہے۔ اس کے لیے روز بروز انسان اپنی ضرورتوں کے مطابق نت نئے ذرائع اختیار کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ذرائع کو مقصد بنا لیا جائے تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز کو بے مقصدیت کہا جاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا بھی بے مقصدیت کا مرکز بنا ہوا ہے، یہاں عجیب عجیب رنگ دکھائی دیتے ہیں، اس کو ایسے انداز میں پیش کیا جا رہا اور اختیار و استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بے مقصدیت عروج پہ پہنچ گئی ہے، اور کوئی مقصد اس میں اکثر جگہوں پہ ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ بات کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس میں اس پہ دکھائی دے جاؤں۔ تو اس سارے پس منظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ذریعے کو، سوشل میڈیا کے ذریعے کو ایک بامقصد چیز بنا کے پیش کریں اور اپنی بات اور پیغام کو، حق کو پہنچانے کے لیے ہم اسے استعمال کریں۔ رب کائنات کا حکم ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، اور بالکل سیدھی کھری سچی بات کرو۔ آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ اس حکم کے برعکس کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہر وہ انداز کہ جو اس حکم کی مخالفت پہ مبنی ہے اس کو بڑے شوق سے آج نوجوان اختیار کرتے اور استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے رہنما اور مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، انہوں نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، تو اسے چاہیے کہ جو خیر کا کلمہ اسے پتہ ہو وہ لوگوں کے سامنے پہنچا دے، بول دے، کہہ دے، سنا دے، وگرنہ خاموش رہے۔ تو مقصد یہ ہے اس ساری گفتگو کا کہ مسلمان کو آج مقصدیت سے دھکیلا دور لے جایا جا رہا ہے اور بے مقصدیت کا شکار بنایا جا رہا ہے۔
بے مقصدیت کی بھینٹ چڑھتی چلی جا رہی ہے نوجوان نسل، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ اس سوشل میڈیا کو بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسے اگر ہم اپنے قواعد و ضوابط کے مطابق مقصد کے لیے استعمال کریں تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آج اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، اظہار ما فی الضمیر کا، کہ جو کچھ آپ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار، جو علم آپ کے پاس ہے اس کو دوسروں تک منتقل کرنا، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آج۔ تو اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے احباب نے اس بات کی آج یہ ایک کوشش کی ہے، جس کا آج آغاز ہے کہ ہم اس سوشل میڈیا کو ایک بامقصد استعمال میں لے کے آئیں اور اس کو اپنے حق کے پیغام کے لیے استعمال کر کے یہ اور قیمتی بنا لیا جائے۔ اس کے لیے یہ بیداری کے نام سے اس چینل کا آغاز ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر پروگرام جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور قرآن و سنت میں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سوشل میڈیا پر ہی کہ قرآن و سنت کے نام پہ بھی جو تشریحات اس کی جا رہی ہیں آگے، اس میں ہمارا جو ایک سلسلہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی مخاطب اور سامع تھے، انہوں نے جو تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر قرآن و سنت کی ہیں وہی صرف معتبر ہیں، لیکن آج اس کے برعکس اپنی منچاہی تشریحات پیش کر کے امت کو اسلاف کے اس پاکیزہ سلسلے سے توڑا جا رہا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ پھر سے اس سلسلہ کو جوڑا جائے، اسلاف سے ہمارے تعلق کو مضبوط تر بنانے کے لیے انشاءاللہ یہ بیداری کے نام سے جو چینل شروع ہوا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، بامقصد اس میں اچھے سے اچھے انشاءاللہ پروگرام اچھے انداز میں۔ اور ہمیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ یقیناً بہت سے لوگ اس سوشل میڈیا پر وہ بھی ہیں جو الحمدللہ ایک اچھے انداز میں چل رہے ہیں، تو ہم اس اچھائی میں اور اضافہ چاہتے ہیں۔ اس میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو دھکیلنا گرانا چاہتے ہیں، کسی کی بلا وجہ تردید کرنا چاہتے ہیں، نہیں۔ ہم تو حق جو صاف اور واضح ہے، جس کی تشریحات ہمارے اکابر سے، اسلاف سے جو سلسلہ چلتا ہم سے وہاں تک پہنچتا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سلسلے میں اس نوجوان نسل کو جوڑا جائے اور پرویا جائے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم اس بیداری چینل سے مختلف پروگرام وقتاً فوقتاً عنوانات اس کے پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق میسر فرما دے، اور پھر کہیں سنی ہوئی بات کو امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔